رائڈ نامی ڈرائیور نے وین سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرانے سے بچانے کی خاطر اسٹیئرنگ وہیل موڑ دیا تھا اور وین سڑک سے اتر کر فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی۔ فٹ پاتھ قدرے اونچا تھا، اس لیے وین تیز رفتاری کے باعث فٹ پاتھ پر چڑھنے کے بجائے آگے سے اچھلی اور ایک دھماکے سے فٹ پاتھ کی طرف الٹ گئی اور فٹ پاتھ کے کنارے سے رگڑ کھاتی ہوئی کافی دور تک گھسٹتی چلی گئی۔ پھر زور سے فٹ پاتھ سے ملحقہ درخت سے جا ٹکرائی۔ پھر مجھے وین کی ٹوٹ پھوٹ کی آواز بھی سنائی دی۔ جولیا اور مارکس کے آدمی بھی ایک دوسرے کے اوپر جا گرے تھے۔ وین الٹنے کے باعث میرا سر بری طرح وین کی چھت سے ٹکرایا تو میرا سر جھنجھنا اٹھا تھا۔ میرا سر تو پھٹا نہیں تھا لیکن دماغ میں تاریکی سی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن صد شکر کہ تاریکی نے دماغ پر پوری طرح غلبہ نہیں پایا تھا، ورنہ میں بے ہوش ہو جاتا۔ البتہ مجھے بازوؤں اور گردن پر معمولی خراشیں آئی تھیں۔ وین میں تاریکی چھائی ہوئی تھی جسے چاند کی روشنی دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد میری آنکھیں اس مدھم روشنی میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں تو میں نے گردن گھما کر جائزہ لیا۔ میں شیشے کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ میرے دائیں طرف جولیا تھی۔ وہ اس طرح پڑی تھی کہ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا اور اس کا وجود میرے اوپر ریت کی بوری کی طرح پڑا تھا۔ لوپر اور اس کا ایک ساتھی تو بائیں طرف پڑے تھے جبکہ اس کے ایک ساتھی کا سر میرے پیٹ کے اوپر تھا۔ لوپر ہوش میں تھا اور اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھی۔ شاید وہ شدید زخمی تھا جبکہ اس کے ساتھی بے ہوش تھے۔ میں نے جولیا کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کے دائیں رخسار پر خون دکھائی دیا۔ گو مدھم روشنی کے باعث وہ سیاہی مائل دکھائی دیا لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ وہ خون ہے۔ شاید وین کے الٹنے کے باعث اس کا سر چھت سے ٹکرا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ زخمی تھی۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی۔ میں نے اسے آواز دی، جولیا، جولیا، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ لیکن جولیا کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ شاید وہ بھی بے ہوش تھی۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ وین میں دھواں بھر رہا ہے۔ مارکس، جارج اور ڈرائیور کس حال میں تھے نہیں پتہ تھا اور نہ ہی مجھے ان کی پرواہ تھی۔ وین کا دھوئیں میں جمع ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کسی بھی لمحے وین میں آگ بھڑک سکتی تھی۔ آگ بھڑکنے کا مطلب میرے سمیت سب کا جل کر مرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وین آگ کی زد میں آئے مجھے اور جولیا کو اس سے نکلنا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جولیا کو ہٹائے بغیر میں نہیں نکل سکتا تھا۔ اس لیے پہلے جولیا کو ہوش میں لانا ضروری تھا۔ وہ پہلے وین سے اترے گی تو پھر میں نکل سکوں گا۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر جولیا کو آواز دی، جولیا پلیز ہوش میں آؤ، جولیا ہم خطرے میں ہیں، پلیز ہوش میں آؤ۔ لیکن جواب ندارد۔ دھوئیں کے پھیلنے کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ صورتحال خطرناک ہو گئی تھی۔ دماغ میں یہی باتیں گردش کر رہی تھی کہ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو ورنہ جل مرنے کے لیے تیار رہو۔ میں نے جولیا کو آوازیں دیں، ساتھ ہی میں نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ بالآخر میں نے خود ہی تگ و دو کرنے کی ٹھانی۔ سب سے پہلے میں نے اپنے پیٹ سے لوپر کے ساتھی کو دھکیل کر سائڈ پر کیا، پھر میں بامشکل جولیا کے وجود کو تھوڑا سائڈ پر کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو میرے اس قدر قریب تھی۔ باہر کیف میں کوہنیوں کے بل اٹھتے اور لوپر کے ساتھیوں کو اپنے وجود سے رونتے ہوئے دروازے کی طرف گھسٹتا اور پھر اٹھ بیٹھا۔ گو یہ بہت مشکل عمل تھا لیکن جان بچانے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ میں نے ہینڈل پکڑ کر گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ میں ایک بار پھر دروازے کی طرف کھسکا۔ وین فٹ پاتھ کے کنارے سے لگی ترچھی کھڑی تھی، اس لیے مجھے وین سے نکلنے میں آسانی ہو گئی۔ وین سے باہر نکلتے ہی مجھے پٹرول کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے دیکھا تو پٹرول ٹینکی سے قطرہ قطرہ زمین پر گر رہا تھا۔ شاید پٹرول کی ٹینکی لیک ہو گئی تھی۔ اوہ، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ خطرہ مزید بڑھ گیا تھا۔ پٹرول نے آگ پکڑ لی تو پھر وین کو دھماکے سے اڑنے سے بچانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید میں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ جولیا کو وین سے باہر نکالنا بے حد ضروری تھا کیونکہ وہ میری محسن تھی اور میں نے اس کے ساتھ انڈیا جانا تھا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے جولیا کے پیر پکڑے اور اسے بھی باہر کی جانب گھسیٹا۔ بے ہوش وجود کو گھسیٹنا بہت مشکل کام تھا کیونکہ اس حالت میں بے ہوش انسان کا وزن ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ اگر جولیا حالت ہوش میں ہوتی تو وہ خود اپنی کوشش اور میری مدد کے ساتھ آسانی سے باہر نکل آتی۔ قرب و جوار میں ویرانی اور سنسانی چھائی ہوئی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں کوٹھیاں تھیں جن کی پیشانیوں پر لگے مرکری بلبوں نے اپنی روشنی بکھیری ہوئی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک چرچ بھی دکھائی دیا جس کے ایک بڑے سے مینار پر عیسائیوں کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ اس نشان کے اوپر بھی ایک بلب لگا ہوا تھا جس کی روشنی سے وہ نشان دور سے بھی واضح دکھائی دیتا تھا۔ دفعتاً مجھے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی تو میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ دل نے چیخ چیخ کر کہا کہ وین سے دور ہو جاؤ، یہ دھماکے سے اڑنے والی ہے، لیکن میں جولیا کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اسی لیے میں نے اسے باہر نکالنے کی کوشش تیز کر دی۔ لمحہ بہ لمحہ خطرہ بڑھتا جا رہا تھا
اور میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جولیا کو وین سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید یہ دھوئیں کا اثر تھا کہ جولیا کھانستی ہوئی ہوش میں آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، جولیا میرا ہاتھ پکڑو اور باہر آ جاؤ، وین اڑنے والی ہے، پلیز جلدی کرو۔ کہتے ساتھ ہی میں نے اپنا ہاتھ جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ وین کے اڑنے کا سن کر جولیا یقیناً چونک پڑی تھی، اسی لیے اس نے جلدی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز مورس، مجھے فوراً وین سے باہر نکالو۔ کہتے ساتھ ہی وہ کھانسنے لگی۔ ہمت کرو، آؤ، میں نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا اور اسے باہر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل کھانس رہی تھی، جیسے اسے کھانسی کا دورہ پڑ چکا ہو۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ تم ہمت کرو۔ میں نے ایک بار پھر اس کی ہمت بندھائی اور ایک بار پھر اسے باہر کھینچا۔ اس نے بھی ہمت کا مظاہرہ کیا اور بالآخر میرے ہاتھ کا سہارے کھانستی ہوئی وین سے باہر نکل آئی، لیکن اس کی کھانسی کم نہیں ہو رہی تھی۔ شاید وہ ابھی تک دھوئیں کے زیر اثر تھی۔ کھانسنے کے باعث اس کی حالت بھی بگڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ مدکوک لہجے میں بولی۔ نہیں، مجھے دور لے چلو، آؤ۔ میں اسے لے کر ایک طرف بڑھا۔ اس کی حالت خستہ تھی، دھوئیں نے کچھ زیادہ ہی اس پر اثر کر دیا تھا۔ اس کی چال میں لنگڑاہٹ تھی، شاید اس کی ٹانگ زخمی تھی، اس لیے اسے چلنے میں دقت ہو رہی تھی۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ جب وین فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹی تھی تو اس کی ٹانگ سیٹ کے نیچے پھنس گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس سے چلنا دشوار ہوا تو اس نے اپنا بازو میری گردن کے گرد حائل کر دیا، جس سے وہ میرے بہت قریب ہو گئی تھی، اتنی قریب کہ اس کی سانسیں مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہی تھیں۔ صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے اس کا ایسا کرنا برداشت کرنا پڑا تھا۔ بحالت مجبوری میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور اسی حالت میں اسے لیے آگے بڑھتا رہا۔ پانی، پانی، مجھے پانی چاہیے، دفعتاً جولیا نقاہت بھرے لہجے میں بولی۔ میرا حلق سوکھ رہا ہے، تھوڑی دیر برداشت کر لو، اس جگہ سے نکل جائیں، میں پھر پانی کا بندوبست کرتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بدستور سابقہ لہجے میں بولی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے، سانس رک رہا ہے، مجھے پانی پلا دو پلیز مورس۔ کچھ ہی فاصلے پر فٹ پاتھ کے دوسری طرف ایک درخت کے قریب ایک سنگی بینچ پڑا دکھائی دیا تو میں جولیا کو لے کر اسی طرف بڑھا۔ بینچ پر بٹھانے کے بعد میں نے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں وین میں دیکھتا ہوں، شاید پانی کی بوتل موجود ہو، جلدی کرو۔ میں مڑ کر وین کی طرف دوڑا۔ ٹینکی سے بدستور قطرہ قطرہ پیٹرول زمین پر گر رہا تھا، لیکن خوش بختی سے ابھی تک وین نے آگ نہیں پکڑی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے وین کا سائیڈ دروازہ کھولا اور بوتل تلاش کرنے لگا، لیکن مجھے بوتل نہیں ملی۔ میں نے گردن موڑ کر جولیا کی طرف دیکھا تو وہ بے دم سی بیٹھی دکھائی دی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اس کا سانس چل رہا تھا، لیکن مجھے لگا وہ آہستہ آہستہ بے ہوشی کی وادی میں جا رہی ہے۔ میں نے اس کے گال تھپ تھپائے، جولیا، جولیا، ہوش میں آؤ جولیا۔ لیکن جولیا نے ہوش میں آنا تھا، نہ آئی، بلکہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور بینچ پر دائیں طرف لڑک گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے جولیا کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر لادا اور فٹ پاتھ پر چل کر ایک طرف بڑھا۔ میں نے چند قدموں کا ہی فاصلہ عبور کیا تھا کہ اچانک وین کان پھاڑ دھماکے کے آواز سے اڑ گئی۔ میرا خیال تھا کہ ہم دونوں وین سے دور ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکے گا، لیکن شومئی قسمت، وین کے دہکتے ہوئے کچھ ذرے میرے وجود سے بھی ٹکرائے اور شاید جولیا کے وجود سے بھی، کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی جولیا کے منہ سے نکلنے والی چیخ انتہائی اذیت ناک تھی اور مجھے بھی ایسے محسوس ہوا جیسے دہکتے ہوئے سرخ انگارے میرے وجود میں اتر گئے ہوں۔ میں جولیا سمیت فٹ پاتھ پر گر گیا۔ جولیا میرے دائیں طرف 1 فٹ کے فاصلے پر پڑی اوندھے منہ پڑی تھی اور اس کے منہ سے کراہیں خارج ہو رہی تھیں۔ میں بھی اوندھے منہ ہی پڑا تھا۔ میرے دماغ میں تاریکی سی بھر رہی تھی اور جسم میں شدید تکلیف تھی۔ دہکتے انگاروں نے گویا میرے وجود کو بھی دہکا دیا تھا۔ میں نے اٹھنے کی پوری کوشش کی، لیکن میرے منہ سے کراہ نکل گئی اور میں نڈھال سا ہو گیا۔ شاید جولیا مجھ سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی، کیونکہ اب اس کے کراہنے کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جولیا، میں نے نحیف و نزار لہجے میں جولیا کو آواز دی، لیکن وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ میں نے ایک بار پھر اسے آواز دی، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ تب آہستہ آہستہ تاریکی میرے دماغ پر بھی غلبہ پانے لگی۔ دفعتاً میں نے دھندلائی آنکھوں سے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ہماری طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ کم روشنی کی وجہ سے ان کی شکلیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں، شاید وہ دھماکے کی آواز سن کر اس طرف آ رہے تھے۔ جلد ہی وہ ہمارے قریب پہنچ گئے۔ ایک آدمی نے مجھے سیدھا کیا اور مجھ پر جھکا۔ اوہو، یہ زندہ ہے لیکن زخمی ہے، ایک مردانہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ لڑکی بھی زندہ ہے اور بے ہوش ہے، یہ آواز ایک اور مرد کی تھی۔ ایمبولنس کو فون کرو، کسی نے کسی سے کہا، پولیس کو بھی فون کر دو۔
ہاں میں کرتا ہوں، جواباً کہا گیا، اور پھر ہلکی ہلکی آوازیں میری سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ وہاں جتنے بھی افراد موجود تھے مجھے ان کے چہرے دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ سر جھٹکنے کے باوجود میں تاریکی کو اپنے دماغ سے نہ نکال پایا اور بالآخر بے ہوش ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 84 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ہوش میں آیا تو میں ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے دائیں بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے گردن اٹھا کر اپنا جائزہ لیا تو میرے جسم کے مختلف حصوں پر بھی بینڈیج ہوئی پڑی تھی۔ میں نے گردن واپس تکیے پر رکھتے ہوئے ارادتاً گردن موڑ کر بائیں طرف دیکھا تو دوسرے بیڈ پر جولیا لیٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ شدید زخمی تھی اور اس کی ایک ٹانگ پٹی میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہم دونوں ہی ہسپتال کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ کمرہ صاف ستھرا، کھلا اور ہوادار تھا۔ دیواروں پر سفید رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ وہاں مختلف مشینیں پڑی ہوئی تھیں۔ دیوار کے ایک کونے میں بیرونی دروازہ تھا جبکہ دوسرے کونے میں چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو یقیناً واش روم تھا۔ البتہ سامنے والی دیوار میں ایک بہت بڑی کھڑکی تھی جس پر صرف شیشہ لگا ہوا تھا۔ شیشے کی دوسری طرف مجھے چند افراد دکھائی دیے جن میں پولیس والے بھی شامل تھے۔ میں گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہمیں صرف چند منٹس ہی وین سے دور ہونے میں لگے تھے، ورنہ اگر بر وقت دور نہ ہوتے تو وین کے ساتھ ہی ہمارے جسموں کے بھی ٹکڑے ہو چکے ہوتے یا جل کر کوئلہ بن چکے ہوتے۔ مجھے مارکس، جارج اور ان کے ساتھیوں کی موت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ برے لوگوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے، لیکن برا انسان عالم تکبر میں برائی کرتے وقت اپنے انجام بھول جاتا ہے۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک پکی عمر کا ڈاکٹر خوبصورت سی نرس کے ساتھ اندر آ گیا۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ ڈاکٹر نے خوش اخلاقی سے میری خیریت پوچھی۔ آئی ایم فائن، میں نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ پھر میں نے جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر میری فرینڈ کیسی ہے؟ تمہاری فرینڈ کی حالت بھی قدرے بہتر ہے، ڈاکٹر نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ان کی ٹانگ میں فریکچر آ گیا ہے۔ خون بھی کافی بہہ گیا تھا لیکن بر وقت ہسپتال پہنچنے کے باعث یہ بچ گئی ہے۔ کوئی سیریس فریکچر تو نہیں ہے ڈاکٹر؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بس ٹانگ کی ہڈی متاثر ہوئی ہے۔ اسے 3 مہینے بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا تب یہ ٹھیک ہوں گی۔ 3 مہینے؟ مجھے پریشانی ہوئی، ساتھ ہی مجھے اپنی بھی پریشانی ہوئی۔ میں نے تو چند روز بعد جولیا کے ہمراہ انڈیا جانا تھا۔ میرا پاسپورٹ بھی تیار ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بے اختیار ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر میری حالت کیسی ہے؟ کیا میری ٹانگ میں بھی فریکچر آیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ حیرت انگیز طور پر تم محفوظ رہے ہو۔ لوہے کے ذرے سے تمہاری فرینڈ کی ٹانگ متاثر ہوئی ہے۔ اچھا، باہر پولیس موجود ہے اور وہ وین کے حادثے کے بارے میں تمہارا بیان لینا چاہتی ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ بیان؟ میں چونکا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں پولیس کو کیا بیان دوں گا، تاہم فوری طور پر میرے ذہن میں ایک کہانی آ گئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ پولیس میری کہانی پر یقین کر لے گی۔ اسی لیے میں نے ڈاکٹر کو حامی بھری تو ڈاکٹر کے اشارے پر نرس پولیس کو بلا لائی۔ ایک کے ہاتھ میں کلپ بورڈ تھا اور قلم تھا جبکہ دوسرا خالی ہاتھ تھا۔ البتہ ان دونوں کے ہولسٹروں میں ریوالورز موجود تھے۔ پولیس والے نے مجھ سے حادثے کے متعلق پوچھا تو میں نے ذہن میں آئی کہانی مختصراً سنا دی۔ کہانی کے مطابق میں اور جولیا واک کر رہے تھے کہ اچانک ایک وین ہمارے قریب سے گزرتی ہوئی تیز رفتاری کے باعث فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ ہم دونوں وین کے پاس پہنچے تو اندر 6 افراد بے ہوشی کے عالم میں پڑے تھے۔ وین کی پیٹرول ٹینکی لیک ہو رہی تھی اور پیٹرول زمین پر گر رہا تھا۔ ہم کسی کو مدد کے لیے بلانے جا رہے تھے کہ اچانک وین ایک دھماکے سے بلاسٹ ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے ہوش نہیں تھا۔ میرا یہ بیان دوسرا پولیس والا جلدی جلدی لکھتا رہا تھا۔ پھر پولیس والے نے کچھ مزید سوالات کیے اور کاغذ پر دستخط کروا کر وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے حادثے کے حوالے سے کیا کارروائی کی مجھے کچھ معلوم نہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد جولیا بھی ہوش میں آ گئی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات ابھر آئے۔ ساتھ ہی وہ خوش بھی تھی کہ کم از کم ہم دونوں ہیری ٹام کے ہتھے چڑھنے سے بچ گئے تھے، لیکن اس سیاہ کار سے کچھ بعید نہیں تھا۔ اسے بھی وین کے بلاسٹ ہونے کی خبر ہو چکی ہوگی اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہمارے زندہ بچ جانے کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہو اور اس کے آدمی ہسپتال کے باہر موجود ہوں۔ میں ہر پہلو پر سوچتا تھا، سکے کا ایک رخ نہیں دیکھتا تھا، لیکن میں متجسس تھا کہ آخر وین میں جولیا نے لوپر پر حملہ کیوں کیا تھا؟ کیا اس نے یہ سب پلاننگ کے تحت کیا تھا؟
اس بارے میں جولیا سے پوچھوں گا۔ اس حادثے کی خبر جولیا کی موم اور انکل ہیم کو بھی ہو گئی تھی، وہ بھی فوری طور پر ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ مسز جوزف نے جولیا سے اس حادثے کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ جواب میں اس نے وہی کہانی بتائی جو میں نے پولیس کو بیان میں بتائی تھی۔ وہ خوش تھی کہ ہم دونوں کی جان بچ گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق میری حالت ٹھیک تھی اور میں گھر جا سکتا تھا، لیکن جولیا کو ابھی ہسپتال میں ہی رہنا تھا تاکہ اس کا بہترین علاج ہو سکے۔ ابھی وہ سفر نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کی زخمی ٹانگ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ مسز جوزف اور انکل ہیم اس کے پاس ہی ٹھہر گئے تھے۔ البتہ جولیا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں واپس ہوٹل چلا جاؤں۔ اس کے پاس اس کی موم اور انکل ہیم ہیں، وہ اس کا بہتر خیال رکھیں گے۔ میں ہوٹل نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جولیا کے بصد اصرار میں ہوٹل روانہ ہو گیا۔ اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں محتاط رہوں اور کوشش کروں کہ کسی طرح اپنا حلیہ بھی بدل لوں۔ گھر منتقل ہوتے ہی وہ اسے بھی بلا لے گی۔ ہسپتال سے نکلتے وقت میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ میں ہیری ٹام کے کسی آدمی کی نظروں میں نہ آؤں۔ ویسے تو ہسپتال کے قرب و جوار میں بہت سے افراد موجود تھے، لیکن ایسا کوئی آدمی دکھائی نہ دیا جس پر ہیری ٹام کے آدمی ہونے کا شبہ کیا جا سکتا، لیکن کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا تھا کہ وہ ہیری ٹام کا آدمی ہے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی ہیری ٹام کا آدمی بھی ہو جسے میری نظریں تلاش نہ کر سکی ہوں۔ میں ٹیکسی میں سوار سارا راستہ دیکھتا رہا تھا، لیکن صد شکر کہ کسی نے میرا تعقب نہیں کیا تھا اور میں بخیر و عافیت ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، ہوٹل میں اچھا خاصا رش تھا، کئی جوڑے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں ان پر سرسری نظر ڈالتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھا۔ چونکہ میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اس لیے میرے بازو کی بینڈیج جیکٹ کے نیچے ہی چھپ گئی تھی اور ٹانگوں کی بینڈیج بھی پینٹ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ میں نے اپنے لیے کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد میں آگے کا لایا عمل سوچنے لگا۔ جولیا کا اس حالت میں سفر کرنا مشکل تھا اور اب میں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سوچا تھا کہ موقع ملتے ہی جولیا سے اس بارے میں بات کروں گا۔ میں جولیا سے مسلسل رابطے میں تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے ہسپتال میں چند مشکوک افراد کو دیکھا ہے جو اس کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ یقیناً وہ ہیری ٹام کے آدمی تھے۔ وہ اسے ایک بار ہی دکھائی دیے تھے، اس کے بعد وہ چلے گئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میری تلاش میں آئے ہوں گے، لیکن مجھے وہاں نہ پا کر یا تو چلے گئے ہوں گے یا پھر ہسپتال کی نگرانی کر رہے ہوں گے تاکہ میں انہیں دکھائی دوں تو وہ مجھے چھاپ لیں۔ شکر کی بات یہ تھی کہ ہیری ٹام کو اس ہوٹل کا پتہ نہیں تھا جس میں نے رہائش رکھی ہوئی تھی، لیکن کچھ بعید بھی تو نہیں تھا۔ جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ بے حد لمبے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے شکار کی تلاش میں مسلسل سرگرداں ہوتے ہیں۔ جب تک اپنے شکار کو چھاپ نہیں لیتے، سکون کا سانس نہیں لیتے۔ ایک طرح سے ایسے جرائم پیشہ لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ وہ اذیت پسند واقعہ ہوتے ہیں۔ انسانی جان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے اندازے کے مطابق یقیناً ہیری ٹام نے اپنے آدمیوں کو شہر کے چپے چپے پر پھیلا دیا ہوگا، اسی لیے فی الحال میرا ہوٹل سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں تھا۔ اسی رات ہی جولیا سے بات ہوئی تو وہ بولی، آج ہیری ٹام آیا تھا۔ کیا؟ یہ اطلاع میرے لیے کسی بم سے کم نہیں تھی۔ میں جو صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا، یہ اطلاع سن کر نہ صرف سیدھا ہو کر بیٹھ گیا بلکہ ٹی وی کی آواز بھی میوٹ کر دی۔ میری کیفیت بھی تمہاری طرح تھی، وہ بولی۔ میں بھی اسے ہسپتال میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، یہاں تک کہ مجھے زندگی میں پہلی بار اسے دیکھ کر خوف آیا تھا۔ اس نے کوئی بات کی؟ ہاں، میری خیریت دریافت کرنے کے بعد تمہارے بارے میں استفسار کیا۔ جولیا کے بتانے پر مجھے اپنے وجود میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جولیا بولتی رہی، لیکن میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور مورس غائب تھا۔ کیا اس نے تمہاری بات پر یقین کر لیا؟ کچھ نہیں کہہ سکتی، جولیا نے جواباً کہا، لیکن میری بات سن کر وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ بہرحال تم محتاط رہنا، ہوٹل سے باہر نکل کر کہیں گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں۔ میری آج ہی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، میں نے اس سے گھر جانے کی بات کی تھی۔ اس نے بتایا ہے کہ میں 2-3 روز میں اپنے گھر شفٹ ہو سکتی ہوں۔ جب میں گھر شفٹ ہو جاؤں گی تو تمہیں 1 روز پہلے ہی بتا دوں گی۔ تم ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچ جانا تاکہ اگر ہیری ٹام کے آدمی میرا پیچھا کریں تو کم از کم انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ گو اس کی ترکیب اچھی تھی، لیکن احتیاط کی بہرحال ضرورت تھی۔ دفعتاً مجھے ٹاپر کا خیال آیا تو میں نے پوچھا، جولیا ایک بات تو بتاؤ، کیا تم نے ٹاپر پر حملہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا تھا یا؟ جولیا نے میری بات کاٹی۔ اس خبیث نے مجھے آنکھ ماری تھی، بس مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے گا، لیکن یہ اچھا ہی ہوا، اس طرح ہم دونوں ہیری ٹام کے ہتھے چڑھنے سے بچ گئے۔
تم شاید واحد لڑکی ہو جو آنکھ مارنے پر غصے میں آ گئی، میں نے شرارتاً کہا، ورنہ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں کہ کسی نے انہیں آنکھ ماری۔ جواباً اس کا ہلکا سا کہا سنائی دیا، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ گو میں امریکی معاشرے میں پلی بڑی ہوں، رہن سہن بھی امریکی ہے، لیکن میرا مزاج ذرا مختلف ہے۔ مجھے کسی کے ساتھ زبردستی چپکنا پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا آج تک کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ میں تو ہوں نا، میں نے بے ساختہ کہا تو ایک بار پھر میری سماعت میں اس کی مترنم ہنسی گونجی۔ چلو مان لیتی ہوں، وہ اعتراف کرتے ہوئے بولی، لیکن جانتی ہوں تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے دل میں وہ جذبات نہیں ہیں جو کسی لڑکی کے لیے ہونے چاہیے، اسی لیے میں نے تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، میں نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چشم پردہ پر شانزے کا سراپا لہرا گیا۔ میں نے اگر کسی کو اپنے دل میں جگہ دی تھی تو وہ شانزے ہی تھی۔ اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں کسی اور کو جگہ دینے کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دل شانزے سے بات کرنے کو مچلنے لگا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، میرے دل میں صرف شانزے ہی رہتی ہے۔ شانزے؟ جولیا نے استفسار کیا، یہ کون ہے؟ جب تم گھر شفٹ ہو جاؤ گی تو تفصیل سے بتاؤں گا، میں نے جواباً کہا، اور اس کے بارے میں تم سن کر حیران بھی رہ جاؤ گی۔ یقیناً وہ تمہاری گرل فرینڈ ہوگی، جولیا نے اندازاً کہا۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آیا ہے، پھر بات کریں گے۔ رابطہ منقطع ہوتے ہی میں نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر مرینا کو کال ملائی۔ اس سے امی، گھر اور حیدر الماس صاحب کے بارے میں حال احوال دریافت کرنے کے بعد میں نے اس سے شانزے کا نمبر لیا اور رابطہ منقطع کر کے شانزے کا نمبر پنچ کیا۔ مرینا نے اسماعیل شاہد کے حوالے سے بھی بات کی تھی، لیکن میں ٹال گیا تھا۔ تھوڑی دیر بیل بجتی جا رہی تھی، پھر فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، وہ شانزے تھی۔ کافی عرصے کے بعد میں اس کی آواز سن رہا تھا، اسی لیے میرے دل کی دھڑکن بھی غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تھی اور جسم میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شانزے، میں علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ علی؟ تم؟ شاید شانزے کو توقع نہیں تھی کہ میں اسے کال کروں گا، اس لیے وہ میرا نام لے کر شاید خوشی کے مارے چیخ ہی پڑی تھی۔ کہاں ہو تم؟ اتنے عرصے کے بعد کیوں کال کی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرے ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا۔ میں نے پردہ چشم سے دیکھا تو وہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور آج کل کیا کر رہی ہو؟ تمہارے فراق میں زندگی گزار رہی ہوں، اس نے لگی لپٹی کے بغیر ہی کہا۔ لہجے میں اداسی گھلی تھی۔ جانتے ہو میں تمہیں اتنا مس کر رہی ہوں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی بے حد کوشش کی، مرینا سے بھی نمبر مانگا، اس نے بتایا کہ ابھی تمہارے پاس سیل فون نہیں ہے، اسی لیے تمہارا رابطہ نمبر نہیں ہے۔ کیا تم نے سیل فون خرید لیا ہے؟ خریدا نہیں ہے، ایک دوست سے لیا ہے۔ میں نے قصداً جولیا کا نام لینے سے گریز کیا، نہ جانے وہ اس کے بارے میں سن کر کیا سوچتی۔ یہ بتاؤ آنٹی کیسی ہیں؟ کیسی ہو سکتی ہیں؟ وہ دل فگار لہجے میں بولی۔ ڈیڈی اور بھائی شانی کے کرتوتوں کے سامنے آنے کے بعد تو وہ جیسے غم سے نڈھال ہیں۔ ڈیڈی بھی کافی عرصے سے لاپتہ ہیں۔ میں نے ہنکاری بھری۔ برے کام کا انجام تو پھر برا ہی ہوتا ہے نا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ مرینا نے تمہیں روزینہ کے بارے میں بتایا ہوگا کہ وہ انڈیا میں ہے اور اس نے میری بات کاٹی۔ ہاں بتایا تھا، یہ بھی کہ اب تم انڈیا جاؤ گے۔ ہاں، میں چند روز بعد انڈیا جا رہا ہوں، میرے کاغذات تیار ہو رہے ہیں، میں نے کہا۔ شاید میں بھی انڈیا آؤں۔ اس کی بات پر میں چونکا۔ کیوں؟ تم وہاں کیا کرنے آؤ گی؟ اس نے ہلکا سا کہا لگایا۔ جناب، انڈیا میں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، میں ان سے ملنے کے بہانے آ سکتی ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں نہ آؤں؟ آخر میں استفسار کیا۔ میں نے پردہ چشم سے دیکھا تو وہ منہ بنائے ہوئے تھی۔ میں مسکرا دیا۔ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ میں نے شرارتاً کہا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم کون ہو؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا، پھر خود ہی جذباتی لہجے میں جواب دے دیا۔ تم وہ ہو جس سے میں محبت کرتی ہوں، تمہاری شریک حیات بن کر اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اور بھی کچھ سننا ہے یا بس اتنا ہی کافی ہے؟ ارے ٹھیک ہے جناب، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ میں نے تبسم بھرے لہجے میں کہا۔ ارے ہاں، یاد آیا، ایک بات بتانی تھی۔ کون سی بات؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اسماعیل شاہد کو امریکہ میں کسی نے قتل کر دیا ہے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ میں نے ٹی وی پر نیوز سنی تھی کہ اسماعیل شاہد کو امریکہ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ نہیں، میں نہیں جانتا، میں نے اپنے لہجے میں حیرت سموتے ہوئے کہا۔ اس کا کب قتل ہوا ہے؟ یہی چند روز پہلے، شانزے نے بتایا۔ پتہ چلا کہ اس کا قاتل کون ہے؟ میں نے احتیاطاً اپنی جانکاری کے لیے پوچھا۔ نہیں، وہ بولی، لیکن عذرا کو… وہ کہتے کہتے چپ ہوئی تو میرے وجود میں سنسناہٹ کی لہر دوڑی۔ عذرا کو کیا؟
عذرا کو تم پر شک ہے۔ بالآخر شانزے نے اپنی بات مکمل کی۔ میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے باپ کو علی نے قتل کیا ہے کیونکہ ان کا کوئی دشمن نہیں تھا سوائے تمہارے۔ کیا تمہاری بھی میرے بارے میں یہی رائے ہے؟ میں نے اس کی رائے جاننا چاہی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو لیکن قتل جیسا فعل نہیں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ فرض کرو اگر میں نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا پھر تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہوتی؟ میں نے اسے کریدا۔ فرض کروں تو، وہ کہتے کہتے لمحہ بھر کو چپ ہوئی، پھر بولی، اگر تم نے یہ کام کیا ہوتا تو میں تمہیں مورود الزام نہیں ٹھہراتی۔ اس انسان نے جو کچھ تمہاری بہن کے ساتھ کیا وہ اسی لائق ہی تھا۔ ایسے انسانوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ یقین کرو جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس نے بہت ساری لڑکیوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اسے تمغہ جرت دوں گی۔ میں پرسکون ہو گیا۔ مجھے شانزے کے خیالات جان کر خوشی ہوئی تھی۔ اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ عذرا بہت غصے میں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، علی مجھے مل جائے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کیا اس کی ڈیڈ باڈی پہنچ گئی؟ ہاں، اس کی ڈیڈ باڈی کل ہی پہنچی تھی۔ عین اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بے اختیار چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اچھا سنو، میں فون رکھ رہا ہوں، شاید کوئی آیا ہے۔ میں تمہارا یہ نمبر سیو کر رہی ہوں، شانزے جلدی سے بولی۔ اور ہاں، انڈیا پہنچ کر مجھے کال کر لینا، میں وہاں آ جاؤں گی۔ اللہ حافظ۔ میں نے بھی مدھم لہجے میں اللہ حافظ کہہ کر سیل فون پتلون کی جیب میں رکھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہو سکتا تھا؟ میرے دماغ میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ اعصاب تن سے گئے تھے اور رگوں میں خون کی گردش بھی تیز ہو گئی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے مدھم لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ ویٹر سر۔ دوسری طرف ویٹر تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرے تنے ہوئے اعصاب یکلخت ڈھیلے پڑ گئے اور میں نے سانس خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کیا۔ میں نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے میں ٹھٹک کر چونک پڑا اور میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑتی چلی گئی۔ ویٹر کے ساتھ دو پولیس والے بھی تھے جو بغور مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ پولیس والوں کو دیکھتے ہی مجھے اپنے جسم میں ایک بار پھر سنسناہٹ کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور یہ خیال بجلی کی مانند میرے دماغ میں گوندا کہ کہیں وہ مجھے اسماعیل شاہد کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے تو نہیں آئے۔ تاہم میں نے خود کو حتی الامکان پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ رہی سہی ویٹر کی کہی ہوئی بات نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ وہ بولا، سر آپ کو تکلیف دینے کی معذرت چاہتے ہیں۔ اصل میں پولیس کو ایک قاتل کی تلاش ہے اور اس کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ ہمارے ہوٹل میں چھپا ہوا ہے۔ قاتل؟ اور اسی ہوٹل میں؟ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اسماعیل شاہد کو قتل کرنے کا منظر دکھائی دیا۔ ساتھ ہی اندھیرا بھی محسوس ہوا، تاہم میں نے خود کو نارمل رکھا۔ میں بھی تو قاتل تھا، اسماعیل شاہد کا قاتل۔ ویٹر کی آواز میری سماعت میں گونجی۔ وہ پولیس والوں سے کہہ رہا تھا، آئیے سر آپ کمرے کی تلاشی لے لیں۔ دونوں پولیس والے اندر آ گئے اور کمرے کی تلاشی لینے لگے۔ انہوں نے باتھ روم اور دوسرے نے الماری اور بیڈ کے نیچے دیکھا۔ میں نے ویٹر سے پوچھا، کس کا قتل ہو گیا ہے؟ ایک اسٹور مالک کو قتل کیا گیا ہے، ویٹر نے بتایا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں قاتل کو دیکھ لیا گیا ہے اور کسی نے پولیس کو فون کر کے بتایا کہ وہ قاتل ہمارے ہوٹل میں موجود ہے، اسی لیے پولیس فوراً یہاں آ گئی۔ میں نے لمبا سانس لیتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ پولیس جس قاتل کی تلاش میں یہاں آئی تھی وہ میں نہیں تھا۔ جانے سے پہلے ایک پولیس والے نے ایک اسکیچ مجھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ قاتل کی تصویر ہے، اگر یہ تمہیں کہیں بھی دکھائی دے تو پولیس کو کال کر دینا۔ ٹھیک ہے، میں نے تابع داری سے جواباً کہا۔ تینوں کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ مارکس اور جارج اپنے ساتھیوں سمیت انجام کو پہنچ چکے تھے۔ فی الحال مجھے ہیری ٹام کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب میں مکمل طور پر پرسکون ہو گیا تو میں واش روم میں گھس گیا۔ واش بیسن کی ٹوٹی کھول کر میں نے پانی کے جھپاکے اپنے چہرے پر مارے۔ چہرہ دھونے کے بعد میں خود کو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ قدرے بڑے سے آئینے میں نے اپنا چہرہ دیکھا۔ میرے چہرے پر جو چند زخم تھے وہ بھی مٹتے جا رہے تھے۔ شیو کافی بڑھ گئی تھی۔ میں نے تولیے سے منہ پونچھا اور واش روم سے نکل کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی کھولتے ہی سرد ہوا کے جھونکے میرے وجود سے ٹکرائے اور میں کپ کپا سا گیا۔ رات قدرے ڈھل چکی تھی اور کمرے میں بھی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ رہی سہی کسر کھلی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہونے والی ہوا نے کر دی تھی، لیکن میں بے پرواہ کھڑا رہا، یوں جیسے مجھے سردی کا احساس ہی نہ ہو۔ میں جان بوجھ کر سردی کو محسوس ہی نہیں کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ سڑکوں پر کاریں، ٹرک اور موٹر بائکس آ اور جا رہی تھیں۔ ہوٹل کے احاطے میں چند جوڑے دکھائی دیے جو سردی انجوائے کر رہے تھے۔ ان کے ہلکے ہلکے کہکہے بھی سنائی دے رہے تھے۔
ان کو دیکھتے دیکھتے اچانک میری نظریں ایک بینچ پر بیٹھی لڑکی پر پڑیں۔ وہ سر اٹھائے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر مجھے اپنے وجود میں سرسراہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دماغ میں فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں یہ ہیری ٹام کے گروپ سے تو نہیں۔ اس لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ہائے کہا تو جواباً میں نے بھی ہائے کہتے ہوئے اپنی نظریں پھیر لیں اور کسی اور طرف دیکھنے لگا۔ لمحہ بھر کے بعد میں نے کن آنکھیوں سے دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔